قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں و بہنوں، سابقہ کئی خطبات میں نبی کریم علیہ التحیہ و تسلیم کی سیرت کا ایک انتہائی اہم باب، جو آپ کی ازدواجی اور خانگی، خاندانی اور گھریلو زندگی سے متعلق ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں کئی ایک نکات خطبات جمعہ کا موضوع بنے، اور آخر پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا رہنمائی ہے آپ کے عمل سے، آپ کی سیرت سے یا آپ کے فرامین سے، اس وقت یا اس صورہ میں کہ جب زوجین کا آپسی اختلاف ہوتا ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ یا بیوی کا شوہر کے ساتھ، اس سچویشن میں، اس صورت میں انہیں کیا کرنا ہے۔ سابقہ خطبہ میں دو نکات کو بیان کیا گیا تھا، اور اس بارے میں ہم نے یہ سمجھا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان پہ صبر، معافی اور درگزر سے کام لیا جائے، اگنور کیا جائے، صبر کیا جائے، برداشت کیا جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان جو سوچے، جو چاہے وہی اس کو ملے، بلکہ بہت ساری چیزوں میں اس کی سوچ، اس کی طلب، اس کی ڈیمانڈ سے مختلف ہوتا ہے، اس کے موافق نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ شریعت نے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت میں یہ بھی رہنمائی ہے کہ نصیحت سے کام لیا جائے۔ فَعِظُوهُنَّ، قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو نصیحت کریں، ان کی اصلاح کریں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نصیحت میں اور ڈانٹنے میں تھوڑا فرق ہے۔ جب انسان نصیحت کرتا ہے تو اس کا لب و لہجہ، اس کے الفاظ، اس کا انداز، اس کی نیت کا اخلاص، یہ سب چیزیں ایک خاص صورت کے ساتھ اس کی گفتگو میں موجود ہوتی ہیں۔ بہت ساری باتیں وہ زبان سے کہتا ہے، کئی ایک باتیں وہ اپنے عمل سے سمجھاتا ہے، اور بہت سارے طریقے وہ سمجھانے کے لیے، قائل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور نصیحت کے باب میں ایک بڑی اہم چیز جو خاندانی، خانگی اور گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں ضروری ہے، اس کا نام ہے رازداری۔
کسی کے راز کو اپنے دل میں رکھنا، اپنے پاس رکھنا. جس طرح شوہر انسان ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ویسے بیوی بھی انسان ہے. کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو غلطیوں سے مبرہ ہو. جہاں پہ خوبیاں ہیں وہاں پہ خامیاں بھی ہیں، جہاں پہ بھلائیاں ہیں وہاں برائیاں بھی ہیں، جہاں پہ اچھائیاں ہیں وہاں پہ نقص بھی ہیں. تو ان سب چیزوں سے ملا جلا ہوا ہے انسان. لیکن شریعت کا ایک بڑا اہم حکم اس سے متعلق یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو حتی الوسع کوشش کی جائے کہ رازداری سے کام لیا جائے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ازدواجی زندگی پہ تبصرہ کرتے ہوئے زوجین کو شوہر اور بیوی سے متعلق ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. مفسرین نے اس آیت کے ایک چھوٹے سے حصے پہ بڑی تشریحات، تفسیرات، باقاعدہ کتابیں لکھ ڈالی کہ لباس میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں. اسی متعلق شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اور بیوی کو اپنے شوہر کے لیے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، لباس سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے. جو لباس ستر کو نہ ڈھانپے اس کو لباس نہیں کہتے. لباس انسان کی زینت اور خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے. لباس انسان کے نقص کو بھی ڈھانپتا ہے. کس کے جسم میں کیا خامی ہے، کیا نقص ہے، کیا کمزوری ہے، ان سب چیزوں کو لباس کور کرتا ہے. تو شوہر کو بیوی کے لیے لباس کہا گیا، بیوی کو شوہر کے لیے. معنی اور مطلب یہ ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے رازدان بھی ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والے بھی ہیں اور ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والے ہیں. سرے بازار ڈنڈورا پیٹنا یہ کامیاب ازدواجی زندگی کی علامت نہیں ہو سکتا. مجبوری کے وقت جب معاملات پانی سر سے اوپر گزر رہا ہو، اس وقت کے حالات کسی اور چیز کا تقاضا کر سکتے ہیں، آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. لیکن عام حالات میں چھوٹی چھوٹی بات اٹھا کے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر بیان کرنا یہ کبھی ایک سمجھدار یا دیندار انسان کی علامت نہیں ہو سکتا. جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو پڑھا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور فرامین کو جانا ہے، وہ یہ بات سمجھ لے. وہ خاتون ہے تو سمجھے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ دن بھر کی ساری روٹین اٹھا کے فون کر کے اپنے بیکے میں اپنے ماں باپ کو بتائے اور ایک میڈیا پرسن کا کام کرے. یہ شوہر کے لیے ایسی کوئی بات ضروری نہیں. اللہ نے اس کے لیے کوئی فرض نہیں کیا، ایسا حکم کہیں موجود نہیں ہے کہ دن بھر کی اس کی رات بھر کی جو وقت گزاری ہے اپنی بیوی کے ساتھ وہ اپنے والدین کو بتائے گا ہر چیز، تو پھر ہی اپنے والدین کا فرما بردار گنا جائے گا. ایسی فرما برداری کا کوئی پیرامیٹر، کوئی پیمانہ دین میں کوئی کہیں موجود نہیں، بلکہ اس کے الٹ ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس. کمیاں، کجیاں، کوتاہیاں، نقص، کمزوریاں، برائیاں، خامیاں سب ہوں گی، لیکن ایک دوسرے کی کمی کجی کو پورا کرنا سیکھو. راز سرے بازار آ کے مت کھولو. وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بڑی بات ارشاد فرمائی، کہا ان من اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ. قیامت والے دن مرتبے کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا، سب سے برا آدمی بری حالت میں وہ انسان ہوگا، وہ مرد ہوگا یا وہ عورت ہوگی جس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ اور جس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارا ہے، جس میں تنہائیاں بھی ہیں، جس کے اندر خلوتیں بھی ہیں، جس کے اندر پرائیویسی بھی ہے، سب ہے. لیکن وقت گزارنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے رازوں کو افشا کرتے پھرتے ہیں، ایک
دوسرے کی باتیں لوگوں میں بیان کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مرتبے میں، منزلت میں جو لوگ بدترین ہیں ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے عام مسلمان کی بات کی اور فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی عام مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کا راز پتہ لگ گیا، اسے چھپائے رکھتا ہے، میڈیا کا دور ہے، کیمرے کے سامنے نہیں لے کے آتا، لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آتا، عام مسلمان کی بات ہے، من ستر مسلمن، عام مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے عام مسلمان کی پردہ پوشی کی ہے، عیب چھپایا ہے، روز قیامت اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ قیامت والے دن انسان نے سامنا کرنا ہے پوری کائنات کے لوگوں کا۔ لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی اس دن۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی زندگی کی برائیاں اللہ ساری کائنات کے سامنے لے کے آئے گا۔ من یرائی اللہ بہ، وہ جس کو شہرت کا شوق تھا، لوگوں کے سامنے آنے کا شوق تھا، ہر چیز کیمرے کے سامنے کرنے کا شوق تھا، سکرین پہ لانے کا شوق تھا، وہ نہیں دیکھتا تھا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اثر کیا ہوگا، امپیکٹ کیا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یرائی اللہ بہ، اللہ اسے لوگوں کے سامنے ہر عیب لائے گا، رسوا کرے گا اسے۔ اور جس بندے نے دنیا میں پردہ پوشی کی، کسی کا عیب پتہ چل گیا، اسے چھپایا، اسے روکا، کسی کی پرائیویسی کو اس نے لیک نہیں کیا، لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آیا، اس نے اپنے دل کو، سینے کو ایک قبرستان بنایا، جس قبرستان میں لوگوں کے رازوں کو دفن کیا۔ اس کی یہ عادت ہی نہیں کہ وہ ہر ایک کی چھپی ہوئی بات ڈھونڈے، نکالے، عام کرے، لوگوں کے سامنے لائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایسے بندے کی برائیوں کو اللہ لوگوں کے سامنے کبھی بھی نہیں لے کے آئے گا۔ وہ تنہائیوں میں کیا کرتا رہا، خلوتوں میں اس کے معاملات کیا رہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ رہے گا، راز رکھے گا اللہ بھی اس کے، جس نے دنیا میں اس کے بندوں کے راز رکھے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا یہ جو اللہ کا بندہ ہے جس کے راز اللہ نے رکھنے ہیں، پردے رکھنے ہیں قیامت کے دن بھی سلامت، یہ وہ بندہ ہوگا جسے اللہ قیامت کے دن اپنے قریب کریں گے، قریب کر کے کان میں پوچھیں گے، کسی کو آواز نہیں آئے گی، صرف اس اکیلے کو آواز آئے گی، اے میرے بندے دنیا میں تو یہ کر کے آیا، تو یہ کر کے آیا، تو یہ کر کے آیا۔ ایک ایک بات جو اس نے چھپ کے کی، تنہائیوں میں کی، خلوتوں میں کی، لوگوں کے سامنے سے نکل کے کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو گنوائے گا اور پھر پوچھے گا یہ سب کیا ہے، بندہ اعتراف کرے گا، پھر اللہ رب العالمین اسے سوال کرے گا کہ اب تو مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتا ہے؟ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو ستیر ہے، تو پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو پردے ڈالنے والا ہے، پردے رکھنے والا ہے، تو نے جس طرح دنیا میں میرے پردے رکھے آج یہاں بھی میرے پردے رکھ لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے کان میں ہی کہیں گے اے بندے یہ سب تو دنیا میں کر کے آیا لیکن قد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، تیری بات لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ، اور جس کا دل قبرستان ہوتا ہے لوگوں کے رازوں کے لیے، جو لوگوں کی ٹو میں نہیں لگا رہتا، یہ عام بندے کی بات ہو رہی ہے، جہاں تعلق ازدواجی ہے، جہاں رشتہ زوجین کا ہے، جہاں سے خاندان جڑ رہے ہیں، جہاں سے پورا ایک گھر آباد ہو رہا ہے، وہاں تو معاملہ اس سے کئی درجے آگے ہے، وہاں پہ نصیحت ہوتی ہے، وہاں پہ عیوب لوگوں کے سامنے لا کے بیان نہیں کیے جاتے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نصیحت کے آداب میں سے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ نصیحت کے آداب میں ایک چیز رازداری ہے، پرائیویسی کو پرائیویٹ رکھنا ہے، چھپا کے رکھنا ہے، جو بات لوگوں کے سامنے کی نہیں ہے اسے لوگوں کے سامنے نہیں لانا۔ یہ بات ہمارا دین، رسول اللہ کی سیرت، آپ کے فرامین ہمیں سکھا رہے ہیں، اس اصول پہ عمل کرنے سے بہترین گھرانہ تشکیل پاتا ہے۔
اور تیسرا سٹیپ قرآن مجید نے جس پہ بات کی ہے، بہت اہم بات سمجھنے کی، آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرماتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، شوہر مخاطب ہے یہاں پہ، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں کی طرف سے نافرمانی کا یا ایسی چیزوں کا سامنا ہے جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، تو نصیحت بھی کر لی، معاف بھی کر لیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو تمہیں اللہ رب العالمین تیسرا حکم یہ دیتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے تم ناراضی اختیار کرو، ناراض ہو کے دیکھو۔ اور ناراضی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ناراض ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تو تکرار پہ اتر آئے، گالیوں پہ اتر آئے، تانوں پہ اتر آئے، ڈنڈا اٹھا لے، تشدد کا رستہ اختیار کر لے۔ ناراض ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا کو بتایا جائے ہمارا آپسی کلیش کیا ہے، نہیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ نے بڑی باریک اور عمدہ بات کہی اور کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر تم نے نصیحت سے نہیں سمجھا سکے تو یہ طریقہ اختیار کرو ناراضی کا، اور ناراضی کے لیے یہ کرو کہ ان سے اپنے بستر الگ کر لو، جدائی کرو، جدائی اختیار کرو۔ یہ چیز بڑی مؤثر ہوگی تمہارے تعلق کو بہترین بنانے میں۔ اور قرآن مجید کا یہ بڑا باریک اور لطیف اور نفیس حکم رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے، اور آپ کی یہ ناراضی 1 مہینے تک چلی۔ اس میں آپ اپنے 9 گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بھی نہیں گئے، الگ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک حجرہ تھا، بالا خانہ تھا، اوپر والی منزل پہ بنا ہوا کمرہ تھا، وہاں پہ آپ نے وقت گزارا۔ اور شارحین حدیث نے تفصیل بیان کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آنے والی ان روایات کی، اور بتایا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو ایک لونڈی تھی جن کا نام ماریا تھا، قبطیہ انہیں کہا جاتا تھا، ان کے گھر کے اوپر ایک بالا خانہ تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ اپنا ایک کمرہ تھا، اپنا ایک حجرہ تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام گاہے گاہے وہاں پہ آیا کرتے تھے، وہاں آپ کے مہمان بھی کبھی آتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ایک موقع ایسا آیا ہے کہ آپ نے پورا 1 مہینہ بیویوں سے جدائی اختیار کی ہے، اور 1 مہینہ اس اکیلے بالا خانے کے اندر گزارا ہے۔ اس کو مشربہ ام ابراہیم کہا جاتا تھا، مسجد نبوی سے تھوڑے سے فاصلے پہ یہ موجود تھا۔ آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ کے گھر کے اوپر والا کمرہ تھا جہاں پہ آپ نے پورا 1 مہینہ گزارا ہے۔ اور تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے، 2 اسباب اس ناراضی کے یا اس جدائی کے حدیث کے اندر بیان ہوئے۔ جب آغاز میں ناراضی ہوئی ہے تو صحابہ کو معلوم نہیں تھا مسئلہ کیا ہے۔ جب آپ روایات کو تفصیل سے پڑھتے ہیں تو اس میں شروع میں تو وضاحت ملتی نہیں کہ ہوا کیا، اس کے اندر پرائیویسی تھی، آپسی بات تھی کہ کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ بعد میں اسباب پتہ چلے کہ یہ وجہ ہے، اور اسباب کے اندر 2 باتیں ذکر ہوئی ہیں، 2 وجوہات تھی جن کی بنا پہ اللہ کے رسول علیہ السلام 1 مہینے کے لیے اپنی ازواج سے الگ رہے، ناراض رہے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں، باہر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تشریف لائے ہیں، دستک دے رہے ہیں، پہلے اور لوگ بھی آ رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی۔ پھر جب یہ صاحبین آئے، رسول اللہ کے ساتھی آئے، اجازت مل گئی۔ جب یہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کی ازواج ہیں۔ آگے بڑھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کی شکایت کی اور کہا میری بیوی کی طرف سے کچھ دن پہلے مجھ سے خرچے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور میں نے تو اس کو اچھا خاصا ڈانٹا ہے اس بات پہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ مسکرا پڑے، پھر فرمانے لگے کہ یہ میری ازواج کو جو تم دیکھ رہے ہو میرے ارد گرد جمع ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے خرچ کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ بعض علاقے فتح ہو گئے تھے، رسول اللہ علیہ السلام کو کچھ
اموال مل رہے تھے، لیکن آپ کی زندگی یہ تھی جو آ رہا ہے لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. آپ کی فرسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح لوگ تھے، نہ اپنی ذات تھی نہ کوئی اور کام تھا، لوگوں میں بانٹتے تھے. معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ تھا اسے اٹھانے کی کوشش تھی. حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے، رسول اللہ کے پاس جب اموال آئے ہیں، فتوحات آئی ہیں، مال غنیمت آیا ہے، حیران ہو جائیں گے آپ کہ مسجد نبوی کی بلڈنگ پہ نہیں لگایا، بلڈنگ بعد میں بنی. جب پہلے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، اس کے بعد مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوئی اور اس کے اندر سہولتیں بھی پیدا کی گئیں. اس سے پہلے رسول اللہ کے پاس اموال آتے ہیں اور آپ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. مہاجرین میں، انصار میں جب مال بڑھتا ہوا دیکھا ازواج نے، تو رسول اللہ سے مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچ بھی آپ متعین کریں، مقرر کریں. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زہد کی، قناعت کی، دنیا سے بے رغبتی کی زندگی سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے. تو آپ کو یہ مطالبہ ناگوار گزرا. سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی، سیدہ عائشہ کو ڈانٹنے لگے، اپنی بیٹی کو. سیدنا عمر نے جب یہ بات سنی، اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کو ڈانٹنے لگے. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینے کے لیے بالا خانے میں جانے کی قسم اٹھائی، بیویوں سے جدا رہنے کی قسم اٹھائی. ایک وجہ یہ تھی، مطالبات تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو پسند نہ تھے، آپ نے اس وجہ سے ناراضی اختیار کی. اور دوسری وجہ وہ ایک قصہ اور واقعہ ہے جس کے شان نزول میں سورہ التحریم 28ویں پارے کی آخری سورہ ہے، وہ اتری اور وہ نازل ہوئی. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت تھی، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد سب ازواج کے پاس چکر لگاتے تھے، ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے. کوئی ضرورت ہوتی پوری کر دیتے، بیٹھتے، گفتگو کرتے، بات چیت ہوتی، کوئی بھی معاملہ ہوتا اسے حل کرتے. ان ملاقاتوں کے اندر روزانہ آپ کی ملاقات جب آپ کی زوجہ سیدہ زینب بنت جحش سے ہوتی تھی، تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کو روزانہ آپ کو شہد پلاتی، آپ کی خدمت میں ضیافت کے لیے شہد پیش کرتی، آپ اس کو پی لیتے. اب بیویوں کے اندر وہ انسان تھی، کوئی باہمی رنجش، کوئی کسی موقع پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بڑی بات نہیں. سیدہ حفصہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما انسان تھی. اور حیرت کی بات ہے، یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، اسے ذکر کرنے والے، بیان کرنے والے رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج خود ہیں. بعض روایات کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اپنی بیٹی سے متعلق باتیں بیان کی کہ یہ چیزیں اس کی طرف سے ہوئیں. اس کے اندر امت کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت کا ایک اہم باب اور اہم رہنمائی موجود ہے. جب انہوں دونوں نے دیکھا کہ روزانہ اس کے گھر بیٹھتے ہیں اور ضیافت کی جاتی ہے اور شہد پیتے ہیں، تو آپس میں یہ پلان کر لیا، جب اللہ کے رسول تمہارے پاس آئیں تم بھی کوئی ایسی بات کرو، میرے پاس آئیں میں بھی کوئی ایسی بات کروں کہ شہد وہاں روزانہ جو بیٹھ کے پیتے ہیں یہ ختم ہو جائے. اور پلان یہ تھا کہ اس چیز سے اگر ہٹانا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بدبو سے بڑی نفرت ہے، بڑا بچتے ہیں آپ، تو کیوں نہ ایسا کہا جائے کہ جو شہد آپ نے پیا ہے اس میں مغافیر ایک بوٹی ہے، جڑی بوٹی، اس کی اسمیل آ رہی ہے. تو سیدہ عائشہ کے پاس جب گئے انہوں نے بھی یہ بھی بات کہی، سیدہ حفصہ کے پاس گئے انہوں نے بھی یہی بات کہی. رسول اللہ نے سوچا مغافیر میرے منہ میں کیسے آ گئی؟ اچھا میں نے شہد پیا ہے، ہو سکتا ہے جس مکھی کا وہ شہد ہے اس کے ذریعے اس بوٹی کی بدبو اس میں آ گئی ہو. دونوں سے جب ایک بات سنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ نے اس بات کا اظہار کیا اور قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا. یہ آپ نے قسم اٹھا لی. اور یہ بات صرف سیدہ حفصہ کو معلوم تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی بتا دی. رسول اللہ نے صرف ان سے کہی، انہوں نے ان کو بھی بتا دی. اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہے آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آگے بتایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اے پیغمبر ہم وہ بات سن رہے تھے جب آپ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو راز کی بات بتا رہے تھے.
فلما نبأت به وأظهره اللہ علیہ، اس بیوی نے آپ کی راز کی بات کسی اور کو بتائی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے پھر آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی راز کی بات کسی اور تک چلی گئی، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، اور جب رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پتہ چلا، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، آپ نے کچھ بات ان کو جتائی، کچھ سے اعراض کیا، کچھ معاف کر دی، اور جب سیدہ حفصہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بات میں نے کسی اور کو بتائی ہے، تو اللہ کہتے ہیں آپ نے کہا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے عائشہ نے نہیں، مجھے تو عائشہ کے رب نے بتائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیتیں اتاری، رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے ساری حقیقت کھلی، آپ بڑا پریشان ہوئے۔ یہ دوسری وجہ تھی جو سبب بنی رسول اللہ کے اپنی بیویوں سے 1 مہینہ جدا رہنے کی قسم اٹھانے کے۔ یہ 2 سبب کٹھے ہو گئے، غالباً ایک ہی وقت میں دونوں معاملات ہوئے، اور آپ نے قسم اٹھا لی 1 مہینے تک میں گھر نہیں آؤں گا، اور آپ اپنے اس بالا خانے میں چلے گئے جس کا میں نے ذکر کیا، آپ کی لونڈی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اوپر ایک کمرہ ہے، اوپر بنا ہوا ہے، جہاں آپ کا آنا جانا ہے، بیٹھنا ہے، وہاں آپ 1 مہینے کے لیے شفٹ ہو گئے اور وہاں رہے۔ اب باہر پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام یوں ناراض ہو کے کیوں آئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بتاتے ہیں کہ مجھے رات کو خبر پہنچی اور مجھے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شاید اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، میرے تک یہ خبر پہنچی، اور میں راتوں رات وہاں سے نکلا، فجر وہاں آ کے پڑھی مسجد نبوی میں، صبح اللہ کے رسول کو ملنا چاہتا تھا، 1 مرتبہ پیغام بھیجا، اجازت نہ ملی، پھر پیغام بھیجا، اجازت نہ ملی، پھر اجازت ملی، میں گیا، اندر جا کے دیکھا، کل 3 چیزیں وہاں پہ موجود تھیں۔ آپ کے اس بالا خانے میں ایک چٹائی تھی، چٹائی کے اوپر بستر بھی نہیں تھا، اس چٹائی کے اوپر اللہ کے رسول نے آرام کیا، ایک تکیہ وہاں پہ لگا ہوا تھا، اور تکیے کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں پہ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، جب میں نے آپ کی حالت کو دیکھا، آپ کے جسم پہ کھجور کی چھال اور چٹائی کے نشانات کو دیکھے، تو میں نے کہا کیا ہم اس حد تک بھی کمزور ہیں کہ ہم آپ کو ایک اچھا بستر بنا کے نہیں دے سکتے؟ پھر میں نے اللہ کے رسول کو کہا اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں مال و دولت زیادہ دے، روم کے، فارس کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھیے ان کے پاس کتنا مال ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ میری بات سنی، ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے عمر تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جو کچھ وہ کما رہے ہیں دنیا کے اندر اس کا بدلہ لے رہے ہیں، ہم جو کما رہے ہیں حقیقی بدلہ آخرت میں لیں گے، ان کے لیے جو ہے دنیا میں ہے، ہمارے لیے حقیقت جو ہوگی وہ آخرت میں ہوگی۔ اس دنیا میں میری حیثیت ایک راہگیر کی ہے، جو آیا ہے تھوڑی دیر رکا ہے پھر یہاں سے چل دے گا، تو اے عمر جہاں پہ قیام تھوڑی دیر کا ہوتا ہے وہاں پہ رہنے کے لیے اتنی آسائشوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے یہ بتایا، اس کے بعد کچھ تفاصیل میرے سامنے آئیں، 1 مہینہ اللہ کے رسول یوں جدا رہے، الگ رہے، آج 29 دن ابھی ہوئے ہیں، 29 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول اس بالا خانے سے نکلے ہیں اور سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں دن گن رہی تھی، جو ہی اللہ کے رسول آئے میں نے فوراً کہا کہ آج تو 29واں دن ہے، آپ نے کہا تھا 1 مہینہ، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ مہینہ 29 دنوں کا ہوگا۔ فرماتی ہیں واقعتاً وہ مہینہ 29 دنوں کا ہوا۔ پھر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، یا ایھا النبی، اے نبی، قل ازواجک، اپنی بیویوں سے پوچھئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہیے، فتعالین، تو آ جاؤ میرے پاس، امتعکن، جو چاہیے میں 1 دفعہ دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میرا تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہوگا، کیونکہ جو پیغمبر کے گھر کی عورت ہوتی ہے وہ کبھی دنیا کی حریص اور طالب نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے جو چاہو مانگو ملے گا، لیکن اس کے بعد پیغمبر اور تمہاری نسبت ختم ہو جائے گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تمہیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اس کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو خوش ہو جاؤ، یہ دنیا کی زندگی کی مشکلات بڑی تھوڑی ہیں، اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں،
من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر تم میں سے کسی نے برائی کا ارتکاب کیا اللہ ڈبل گناہ دے گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو تم میں سے نیکی کا کام کرے گی، جو تم میں سے عمل صالح کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے اس کے لیے جنت کی بڑی اعلیٰ مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تمہارا اور عام عورتوں کا آپسی کوئی تقابل نہیں بنتا، کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ لستن کاحد من النساء، اگر تمہارے اندر تقوی موجود ہے تو سن لو، عام عورتوں کے ساتھ کبھی بھی اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا۔ تم نبی کے حرم میں ہو، نبی کے عقد میں ہو، پیغمبر کی ازواج ہو، تمہارا عام عورتوں کے ساتھ کوئی موازنہ، کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جو تیار رکھا ہے اس کی تیاری کرو۔ یہ اللہ کے رسول پہ جب آیتیں اتری، آپ نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا، کہا اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اختیار ہے، اللہ رسول آخرت چاہیے تو رکو، دنیا چاہیے تو آؤ، لو روانہ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے گھر میں آئے اور کہنے لگے عائشہ ایک بات کہنے لگا ہوں، خود سے جواب نہ دینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ رسول اللہ نے یہ آیتیں پڑھی، دو آیتیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے اگر دنیا کی زندگی چاہیے آؤ، لو اور جاؤ، اور تمہیں اگر اللہ رسول اور آخرت چاہیے تو پھر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے۔ رسول اللہ کہنے لگے عائشہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے، میرے پاس رہنا ہے تو رہو، جانا ہے تو جاؤ، لیکن سن لو مشورہ یہ ہے ماں باپ سے پوچھے بغیر فیصلہ نہ کرنا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں تڑپ اٹھی اور کہا اللہ کے رسول میرے دل میں کبھی یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ میں آپ سے جدا ہوں گی، ماں باپ سے مشورہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی سے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک پہلا اور آخری فیصلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، جو غلطی کوتاہی نقص کمی اس سے پہلے تھا اس سے درگزر کیجئے، آپ کی یہ ایک ماہ کی ناراضی نے سب کچھ دھو کے رکھ دیا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں جو جواب میرا تھا، رسول اللہ کی 9 بیویاں تھیں اس وقت میں، سب بیویوں کا جواب یہی تھا۔ تو اللہ یہاں بتا رہے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، جب اختلاف ہوتا ہے، جب نقص ہوتا ہے، جہاں ناپسندیدہ معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ اس گر کو استعمال کر کے دیکھو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر کے دیکھو، وہاں پہ اپنے آپ کو جدا کر کے دیکھو، وہاں پہ ایک دوسرے سے الگ ہو کے دیکھو، اللہ اس کے ذریعے بڑے معاملات حل کرے گا۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، یہ جو ناراضی ہے، یہ جو الگ ہونا ہے شوہر کا اپنی بیوی سے، اللہ نے اس کی بھی ایک لیمٹ رکھی ہے، اس کے وقت کا تعین کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر سالوں کے لیے ناراض بیٹھا ہوا ہے، الگ ہے۔ قرآن مجید سورہ البقرہ میں اللہ نے اس کی بھی حد مقرر کی اور کہا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، ایلا کا معنی ناراض ہونا، جدا ہونا، جدا ہونے کی قسم اٹھانا، جو لوگ ایلا کرتے ہیں، جدائی اختیار کرتے ہیں یا جدائی کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے لمٹ زیادہ سے زیادہ وہ یہ ناراضی 4 مہینے تک رکھ سکتے ہیں، 4 مہینے سے زیادہ اگر وہ رکھیں گے تو ظلم کریں گے۔ جنہوں نے نکاح کیے، عورتوں کو بیاہ کے لائے، اس کے بعد سالوں کے لیے ان کو چھوڑ دیا، نہ بسایا، نہ الگ کیا اپنے آپ سے، انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ نے یہاں پہ بتایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اس کی لمٹ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی ہے۔ 4 مہینہ جدا رہ کے اگر معاملات حل ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، 4 مہینے جدا رہ کے بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے تو پھر وہاں پہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، تعلق ختم کرنا زیادہ بہتر ہے۔ درمیان میں لٹکانا، بیچ میں رکھنا، یہ کہیں کسی دستور قانون کے مطابق صحیح یا درست نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہاں بتا رہے ہیں 4 مہینے تک اس کی لمٹ ہے، 4 مہینے سے زیادہ نہیں، اس سے کم وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں سے علیحدگی، جدائی، یہ ذریعہ بنے گی، رستہ بنے گی معاملات کو بہتر کرنے کی۔ اور چوتھی چیز
اللہ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، اس آیت میں بھی کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ کہتے ہیں بات معافی سے اوپر کی ہے، نصیحت سے کام نہیں چل رہا، بستر جدا کرنے سے، ناراضی سے معاملات حل نہیں ہو رہے، تو پھر کیا ہے؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تیسرے بندے کو، تھرڈ پرسن کو پھر بیچ میں لاؤ۔ یہ چوتھا سٹیپ ہے۔ ہمارے ہاں جو چوتھے نمبر پہ کرنے والے کام ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو پہلے نمبر والے کام ہیں وہ آخر پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ طلاق پانچویں سٹیپ کا آخری درجے کا کام ہے، وہ سب سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے۔ صلح صفائی، معافی تلافی پہلے کرنے والا کام ہے، وہ آخر پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو کام پہلا تھا وہ آخر پہ آ گیا، آخر والا پہلے پہ چلا گیا، سکون راحت کہاں سے آئے؟ اللہ یہاں بتا رہے ہیں معاملات سمجھانے، سدھارنے، ناراض ہونے سے حل نہیں ہو رہے، تو پھر ایک سیاںا سمجھدار بندہ جس کے اندر فیصلہ کرنے کی اہلیت ہے اور وہ تمہارے رشتے کو بچانا بھی چاہتا ہے، دو باتیں کہیں۔ سورہ النساء کی یہ آیتیں ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر معاملات اس سطح پہ آ گئے کہ صلح اور نبھاؤ ممکن نہیں رہا، تو اللہ کہتے ہیں مرد کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھنے والا بندہ، وہ بندہ جس کے اندر حکم فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کو لے کے آؤ۔ ہر ایرے گہرے نتو پتھو کو اٹھا کے نہ لے آؤ۔ ہر سفید داڑھی والے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سیاںا سمجھدار بھی ہے، یا ہر کم عمر والے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بے وقوف ہے۔ حکما من اہلہ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا ہونا صلاحیت ہے، ایک ایبیلٹی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کہتے ہیں صرف فیصلے کی صلاحیت نہیں بلکہ ان یریدا اصلاحا، وہ اس رشتے کو بچانے میں مخلص بھی ہونے چاہیے۔ اگر وہ دونوں مخلص ہوں گے یوفق اللہ بینہما، وہ دونوں کی بات سنیں گے، دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ ایک شخص یہاں سے لاؤ، ایک وہاں سے لاؤ، یہ نہیں کہا پوری پرے پنچایت بٹھاؤ، پورے خاندانوں کو بٹھاؤ، وہاں پہ ان کو رسوا کرو، ذلیل کرو، آخر پہ صلح کروا کے ان کو بھیج دو۔ ایسے رشتے کبھی بھی نہیں نبھ سکتے، زخم پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لگے ہوئے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے، ان کو چھیڑنے والی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، متعین کر دی تعداد، سیاںا بندہ لاؤ، سمجھدار لاؤ، اور وہ لاؤ جو مخلص ہو، اور ایک ایک دونوں کی طرف سے لاؤ، پورے پورے خاندانوں کو اٹھا کے مت لاؤ۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ کہتے ہیں اگر وہ دونوں مخلص ہوں گے تو اللہ ان کی بات کے ذریعے سے، ان کے فیصلے کے ذریعے سے، ان کی نصیحت کے ذریعے، ان کے سمجھانے کے ذریعے دونوں کو جوڑ دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے۔ یہاں بھی معاملات حل نہیں ہوئے، پانچواں درجہ بتایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح زندگی میں، دنیا میں تمہیں سکون اور راحت دینے کے لیے میں نے تمہیں نکاح کی انٹری دی ہے، کہ اس طریقے سے ایک مرد اور ایک خاتون نکاح کے بندھن میں آپس میں جوڑے جاتے ہیں، باندھے جاتے ہیں، ایک فیملی، ایک خاندان تشکیل دیا جاتا ہے۔ اگر معاملات اچھے نہیں چلتے، زندگی بہتر نہیں چل سکتی، مزاج موافق نہیں ہیں، معاملات اچھائی اور بھلائی کی طرف نہیں جا رہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے ایک سیف اینڈ ساؤنڈ ایگزٹ بھی دیا ہے، محفوظ ترین نکلنے کا دروازہ بھی رکھا ہے۔ معاشرے میں یہ بات یاد رکھیں، طلاق کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ ہاں جرم ہے بھی، بعض حالات میں جرم ہوتی ہے، بعض حالات میں ناجائز ہوتی ہے، بعض حالات میں جائز ہوتی ہے، اور بعض حالات میں فرض ہوتی ہے۔ حالات کے موافق اس چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی ایک قانون نہیں ہے اس بارے میں۔ یہ مغربی معاشرہ ہے جس نے پہلے نکاح کو مشکل بنایا، پھر طلاق کو اس سے زیادہ مشکل بنایا۔ اسلام، رسول اللہ کی سنت، قرآن، حدیث، کتاب و سنت، دین، شریعت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جہاں نکاح کے لیے ایک انٹری ہے، وہاں پہ اگر معاملات اچھے نہیں چلتے تو ایک دوسرے کے لیے جہنم بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کی زندگی کو برباد اور تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے کے لیے جس رشتے کو اللہ نے مقدس اور سکون کا ذریعہ بنایا تھا، اور بھائی اگر سکون کا ذریعہ نہیں بن رہا، نہیں بن سکتا،
سارے حربے، ساری کوشش ناکام گئے، تو اللہ کہتے ہیں ایک سیف ایگزٹ تمہارے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ الطلاق۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر اب وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، تو اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کیونکہ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ شوہر جس طرح کی عورت چاہتا ہے اس کو ویسی مل جائے گی، عورت جس طرح کا شوہر چاہتی ہے اس کو ویسا مل جائے گا۔ یہاں اگر دونوں غلطی پہ تھے، غلط ڈیسیژن لے رہے تھے، غلط فیصلے کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی بات کو ایویں ایشو بنا رہے تھے، تو لگ سمجھ جائے گی، پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ کی کون سی نعمتیں مجھے عطا کی گئی تھیں جن کو میں نے نہیں سمجھا، نہیں جانا، کاؤنٹ نہیں کیا، آج وہ مجھ سے چھن گئی ہیں۔ پھر اچھی طرح سمجھ آ جائے گی معاشرے میں چلنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو نعمت پہلے ایویں ہی مل گئی تھی، چھننے کے بعد احساس ہوگا کہ مجھے اللہ نے کیا دیا تھا، پھر اس احساس کی وجہ سے ممکن ہے کہ زندگی اچھی گزر سکے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، بتا رہے ہیں اللہ کہ یہ زوجین کا جو رشتہ ہے یہ میں نے باہمی سکون اور راحت کے لیے بنایا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، تمہارے گھر کو میں نے سکون اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اللہ کہتے ہیں بیویاں میں نے تمہاری بنائی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی زندگی میں راحت لے کے آؤ، سکون لے کے آؤ۔ اگر کوئی رشتہ راحت کا ذریعہ نہیں، سکون کا ذریعہ نہیں، تو یہ جو سٹیپ ذکر کیے گئے ہیں، یہ سٹیپ سارے اختیار کرنے کے بعد آخر کا رستہ ہے الطلاق۔ لیکن ہمارے ہاں آخری کام سب سے پہلے ہوتا ہے۔ تربیت نہیں، تحمل نہیں، برداشت نہیں، حوصلہ نہیں، نہ دین کو پڑھا نہ سمجھا۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی سنیں، سمجھیں، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے، رسول اللہ کے فرامین کو سمجھیں گے، تو یہ جو ایگزٹ ہے طلاق والا، بعض اللہ نے جو اس کا طریقہ بتایا ہے، اگر اس طریقے کو پوری طرح فالو کیا جائے تو یہ بھی اصلاح کا ذریعہ اور رستہ بن جاتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے۔ دوسری بات، طلاق دینے کے بعد عورت کو اس کے گھر سے نہ نکالا جائے، حرام ہے عورت کو گھر سے نکالنا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم، اللہ کہتے ہیں اگر ایسی نوبت آ گئی کہ طلاق ہی دینا ہوگی، اس کے بغیر کوئی حل نہیں، کوئی چارہ نہیں، فطلقوهن لعدتهن، تو سوچو سمجھو، دماغ کا استعمال کرو، طلاق کے لیے اس طریقے کو اختیار کرو جو اللہ نے بنایا اور مقرر کیا۔ اس طریقے کو استعمال کرو گے تو بھلائی ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ اسی ذریعے سے خیر کا رستہ نکال دے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ لا تخرجوہن من بیوتہن، تم ان کو طلاق تو دو گے اور ایک وقت میں ایک طلاق دو گے، اور ان کو ان کے گھروں سے تم کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ ولا یخرجن، وہ خود بھی نہیں نکل سکتے۔ کسی وجہ سے نوبت آ گئی ایسی، اللہ نہ کرے کسی پہ ایسے وقت آئیں، ایسے حالات آئیں، لیکن معاشرتی مسائل ہیں، رسول اللہ کی سیرت کا بیان ہے، اگر ان چیزوں کو ہم ممبروں پہ بیان نہیں کریں گے تو کہاں بیان کیا جائے گا؟ اللہ کی پناہ اور حفاظت میں رہتے ہوئے اس سے دعا کر کے، عافیت کا سوال کر کے ہم ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، او حاجی صاحب، نمازی صاحب، آپ نے دین کے اوپر عمل کیا، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، یہ مسئلہ بھی سیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے ان کو طلاق دی ہے، ایک وقت میں ایک دینی ہے، دینے کے بعد ان کو ان کے گھر سے نکالنا حرام ہے، ناجائز ہے، تم نہیں نکال سکتے۔ خرچہ بھی دو گے، نان نفقہ بھی دو گے، لباس بھی دو گے، رہائش بھی دو گے، سب کچھ دو گے، عدت کے اندر اندر تم سب کچھ کرو گے۔ ولا یخرجن، اور وہ خود بھی گھر سے نہیں نکل سکتی۔ ان کو غصہ آ جائے، غیرت آ، چلو پھر میں چل دی ہوں، کوئی آ جائے پیچھے سے لینے کے لیے، نہ، اللہ کہتے ہیں نہ وہ خود نکلیں گی، نہ ان کو شوہر ان کو نکالیں گے۔ اور آگے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا، ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، زیادہ سیاںا بننے کی کوشش کرے گا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا،
فقد ظلم نفسا، وہ اپنا بیڑا غرق کرے گا۔ اور کرتے ہیں لوگ بیڑا غرق، ایک وقت میں 3 3 6 6 10 10 50 50 100 100 طلاقیں دے کے پھر لب دے پھر دینے 10 کو فتوا دیو۔ اور اللہ کے کہتے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک وقت میں ایک طلاق دو، تمہارے پاس رجوع کا حق ہے، دوسری طلاق پھر کبھی زندگی میں دی، پھر رجوع کا حق ہے۔ طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر عورت کو گھر میں رکھو، ہو سکتا ہے تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، یا ہو سکتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور ایسا احساس ہو کہ اس کے بعد واقعی سمجھ آ جائے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ بعض مردوں کی نیچر ایسی ہے، بعض عورتوں کی نیچر ایسی ہے، وہ جب تک اگلا گھر نہ دیکھ لیں ان کی زندگی میں سکون نہیں آتا، شیطان ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ ہاں جب دیکھیں کہ اب معاملات بگڑنے لگیں، رشتہ ختم ہونے لگا ہے، اب تو سنبھالنے والا ہے ہی کوئی نہیں، پھر سمجھ آتی ہے شوہر میرے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ پہلے تو سمجھتی ہیں کیا کیا، کچھ بھی نہیں کرتا، اور ہو سکتا ہے شوہر کو بھی سمجھ آئے طلاق دینے کے بعد کہ میری بیوی گھر میں میڈ بھی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، میرے کام بھی کرتی ہے، بچوں کو بھی سنبھال، کیا کیا کرتی ہے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے گا کہ ککھ بھی نہیں کر دی، بعد میں اس کو یہ لگے کہ یہ تو بہت کچھ کرتی ہے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ کہتے ہیں اسے گھر میں رکھو۔ کیا مطلب ہے؟ معاملہ گھر میں رکھو، چار دیواری کے اندر رکھو، ہو سکتا ہے اللہ اس ذریعے سے نیا رستہ نکالے، ایک نئی چیز نکالے، دلوں کو بدل کے رکھ دے، مزاج تبدیل کر دے، طبیعتیں موافق کر دے، اور ایسی بات سمجھائے، ایسی نصیحت دے کہ جو شاید اس کے بغیر نہیں آ سکتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اگر اس طریقے کو فالو کرو گے تو پھر بھی بہتری کا رستہ نکل سکتا ہے، لیکن اگر سارے طریقے فالو کرنے کے باوجود بہتری نہیں ہے تو ایک ایسی نسل پیدا نہ کرو کہ جو تمہارے جھگڑوں کی وجہ سے ساری زندگی ذہنی مریض بنے رہے۔ نہ اپنے آپ کو مرض لگاؤ، نہ کسی اور کو لگاؤ، نہ خاندانوں کو لگاؤ۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں پھر دستہ جدائی کا ہے، اگر دونوں جدا ہو جائیں گے یغنِ اللہ کلا من سعتہ، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، وہ ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اس کی حکمت بھی بہت ہے، اس کی وسعت بھی بہت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی وسعت میں کمی آ جائے یا اس کی حکمت میں کمی آ جائے۔ سارے ایس او پیز، سارے تقاضے، ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے باوجود اگر کوئی زندگی میں رشتہ نہیں چلتا تو مت اس کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کریں۔ یہ رسول اللہ کی سیرت، سنت، قرآن کی آیتیں اور آپ کے فرامین کی روشنی میں رسول اللہ بحیثیت شوہر، رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اس موضوع کی آج تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔